پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جانب سے جب جلسوں کا اعلان ہوا، اس حکومت کی بوکھلاہٹ کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ وزیر اعظم بھی جب بات کرتے ہیں تو اس کی بھی نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں شروع کرتے ہیں کہاں ختم کرتے ہیں۔ ان کے وزراء بھی جو شبلی گل ہیں اور پتہ نہیں بہت سارے لوگ ہیں، کہاں سے شروع کرتے ہیں کہاں ختم کرتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ بوکھلاہٹ آپ کو ان کے لہجے میں اور ان کے عملی اقدامات میں اور ان کے چہروں پر واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ ابھی جلسے ہوئے بھی نہیں ہیں، گجرانوالہ میں بینرز نہیں لگانے دے رہے، جلسے کی اجازت نہیں دے رہے، جو ہمیں کنٹینرز بھی دینے کے وعدے کر رہے تھے اور ہمیں کہہ رہے تھے کھانا بھی ہم آپ کو پہنچائیں گے۔ 13 برس پہلے جو واقعہ ہوا کراچی میں کارساز کے مقام پر، وہ پاکستان کی نہیں دنیا کی سیاسی تاریخ کا ایک دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ تھا۔ لیکن اس کے بعد اللہ کا شکر ہے ایک واقعہ ہوا، وہ ہمارا 27 دسمبر کا پنڈی میں، جس میں شہید بی بی شہید ہو گئیں اور اپنے ساتھیوں سمیت۔ لیکن مجموعی طور پر جو سیاسی سرگرمیاں تھیں 2008 کی حکومت آنے کے بعد، نسبتاً وہ رفتہ رفتہ بہتری کی طرف چیزیں گئیں، اور آج اس پورے ملک میں ساری سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، ایون مائنورٹیز کے جو دوست ہمارے، وہ بڑے بڑے اجتماعات کر رہے ہیں، تو سیکیورٹی کے حالات بہت بہتر ہیں۔ اور حکومتوں کی ذمہ داری ہے، اگر گجرانوالہ میں ہو رہا ہے تو پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سیکیورٹی فراہم کرے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی وہ دھمکیاں دیں اور یہ ڈرائیں کہ جی اب مت کرو، آپ کہیں کہ آپ کرو، ہم سیکیورٹی دیں گے۔ صوبہ سندھ میں اگر ہو رہا ہے تو سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکیورٹی فراہم کرے۔ اور میں یہ پھر کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ سیکیورٹی فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن جو وفاقی وزیر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ان سے پوچھا جانا چاہیے، اور خدا نخواستہ اگر کہیں کوئی ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو ذمہ دار وفاقی حکومت اور شیخ رشید جیسے وزیر ہوتا ہے۔ میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ وہ یہاں تو نہیں بیٹھا، اس نے اسلام آباد میں بات کی ہے، لیکن ایک بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور شیخ رشید کی اس بات کے کچھ گھنٹوں بعد ہوا، اس پر آپ بالکل اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جو کچھ ایفرٹس وہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے پی ڈی ایم کے جلسوں کو ناکام بنایا جائے، ان کو ہونے سے روکا جائے، تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں نا۔ تو یہ اگر باتیں کر رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی، ان کے پاس کوئی اطلاعات ہوگی، ان کو پتہ ہوگا کہ کون سے گروپ سے یہ کرنا چاہتے ہیں، تو بھائی ان کے خلاف کارروائی کریں۔ شیخ رشید کو اس لیے شامل تبدیل ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں اس پر تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی، اس پر تو خود ہونا چاہیے۔ دیکھیں دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ بات میں بار بار مانتا ہوں کہ ہمارے ہاں ملازمین کی کمی ہے اور ان کی ہائرنگ میں بہت سارے پرابلمز ہیں۔ ہم رولز بناتے ہیں، کوئی چیلنج کر دیتا ہے، عدالت کہتی ہے دوبارہ بناؤ، اس کو بٹھاؤ اس کو بٹھاؤ، فائنلی کر کے ابھی ہم نے جا کے کچھ اور چیزیں کی ہیں۔ 37,000 ٹیچرز کی کمی ہے، اسی طرح یہ سویپرز اور کلرکس اور جو دیگر اسٹاف ہے اس کی بھی کمی ہے۔ دیکھیں اگر کسی جگہ سویپرز ہیں اور وہ نہیں آ رہے ہیں، میری ذمہ داری نہیں کہ میں چیک کروں۔ اگر وہ پرنسپل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 ہیں نہیں آ رہے ہیں، تو اس پرنسپل کی ذمہ داری ہے کہ یقینی بنائے کہ وہاں ٹیچرز اور دیگر عملہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا وہاں کتنے تعینات ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، میں آپ کے سوال کے جواب میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کے سوال کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی اسکول میں کسی کالج میں عملہ ہے اور نہیں آ رہا تو یہ ذمہ داری وہاں کے پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر کی بنتی ہے، جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہے وہاں کا، کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ کیوں نہیں آ رہے، اور اگر نہیں آ رہے ہیں تو کیا ان کے خلاف اس نے کوئی کارروائی کی ہے، لکھ کے بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا ہے۔ میرا یہ خیال ہے، دیکھیں یہ زیادہ مناسب ہے کہ ہم خود صفائی کریں بجائے اس کے کہ بچوں سے کریں۔ کئی جگہوں پر آپ خود ہی دکھاتے ہیں کہ بچوں سے جھاڑو لگوایا جاتا ہے، وہ نامناسب بات ہے۔ لیکن میں ان ٹیچرز کو سلام پیش کرتا ہوں، اس پرنسپل کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اگر اسکول میں گندگی تھی تو بجائے اس کے کہ اس نے بچوں سے صفائی کروانے کے خود یہ کام کیا ہے، تو اس میں تو میرے نظر میں تو اس پرنسپل کی، ان ٹیچرز کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا ہے، تو یہ کمی کی نہیں ہوئی ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو ماڈل بنانا چاہیے کہ یہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ اگر کہیں گندگی نظر آئی تو بجائے اس کے کہ بچوں کو استعمال کریں یا گندگی کو رہنے دیں، انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ خود وہ کریں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈرائی کلین مشین ہمارے پاس ہو نہیں سکتی ہے، تو کن کے پاس ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ پی ٹی آئی کے پاس ہے، پی ایس پی کے پاس ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہو سکتی، ہم تو خود اطاعت میں ہیں نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سیاسی جماعتوں کے پاس
کوئی ہماری انٹیلیجنس ونگ نہیں ہوتی کہ ہم جا کر یہ تحقیقات کریں کہ بھائی کوئی کسی کام میں ہے کہ نہیں. شفیق ترولی جنرل کونسلر UC3 اعظم بستی سے. اس سے پہلے ہم 3 مرتبہ میں الیکشن لڑ چکا ہوں آزاد حیثیت میں, اور تینوں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی دوستوں نے اس کی وجہ سے. میں نے پیپلز پارٹی میں طاہر جمیل صاحب اور ہمارے چیئرمین عبدالخالق صاحب, ہم نے پیپلز پارٹی جوائن کرنے کا جو اصولی جو فیصلہ کیا وہ اس وجہ سے کیا کہ سید غنی صاحب چونکہ ہمارے علاقے سے MP ہیں, منسٹر ہیں, انہوں نے جو وعدے اور جو کام اپنی ہماری UC کے حوالے سے اور اپنے حلقے کے حوالے سے کہے لوگوں سے, وہ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے انہوں نے کیے, کروائے اور کروا کر دیے. اس میں ہماری UC میں ایک بہت بڑی مثال آپ کو میں ابھی یہ حالیہ بارشوں میں جو سلسلے ہوئے کراچی میں جو بھی حال رہا ہوگا, لیکن ہماری UC کے اندر اور ہمارے اس PS کے اندر اللہ کی مہربانی سے, پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے اور سید غنی صاحب کی وجہ سے, بارش رکنے کے 1 گھنٹے کے بعد وہاں ایک قطرہ پانی نہیں نظر آیا. آپ میڈیا نے بھی وہاں جا کر دیکھا, سب کچھ دیکھا. سید غنی صاحب کی کردار, ان کی بات چیت اور ان کے جو کام کے حوالے سے کمیٹڈ ہونے کے حوالے سے ہم نے یہ عبدالخالق صاحب, طاہر جمیل صاحب, ہم نے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی ہماری تمام سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ سید غنی صاحب کی قیادت میں رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس سارے اس میں ایک کراچی کے نائب صدر ہیں امان اللہ مسعود بھائی, ان کی بھی بہت کاوش ہے, بہت محنت ہیں, اور انہوں نے بڑی کوشش کی ہے ساتھیوں کو اپنی طرف جوڑنے کی, اور کافی حد تک جوڑا ہے. میں سمجھتا ہوں ان کا اگر نام لیا نہ جائے تو یہ زیادتی ہوگی. امان اللہ مسعود. بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. امان مسعود صاحب نے کافی کوشش کی ہے اور مستقل کر رہے ہوتے, یہ بہت ہی جنگجو ٹائپ کے ورکر ہیں, ان کا بھی شکریہ. اور میں جو دوست ابھی شامل ہوئے پارٹی میں, یہ ویسے تو ظاہر ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہوگی ہم ساری زندگی مل کے کام کریں, شہر کی بہتری کے لیے کریں, لوگوں کی فلاح کے لیے کریں. لیکن ابھی 18 اکتوبر کو ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے شہر میں PDM کا, جس کی میزبانی پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جو نئے دوست شامل ہوئے نہ صرف یہ بلکہ اپنے علاقوں سے بھی شہریوں کو بڑی تعداد میں اس جلسے میں لے کر آئیں گے, تاکہ شہر میں یہ میسج دے سکیں ہم وفاقی جو نااہل, نالائق اور سلیکٹڈ حکومت ہے اس کو, کہ جو معیشت کی بربادی آپ نے کی ہے, جو مہنگائی آپ نے کی ہے, جو گیس اور بجلی کی ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کراچی میں ہو رہی ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو صنعتوں کو نقصان پہنچ رہا ہے, جس سے لوگوں کا روزگار متاثر ہو رہا ہے, یہاں دوائیوں کی قیمتیں جتنی بڑھ گئی ہیں, یہاں پر آٹے اور چینی کا جو بحران ملک میں پیدا ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے کراچی کے شہری کتنے پریشان اور تنگ اس حکومت سے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کے تعاون سے پیپلز پارٹی کی میزبانی میں PDM کے جلسے کو کراچی کی تاریخ کا ایک بہت بڑا جلسہ جو ہے وہ ثابت کریں گے, اور لوگ اس میں بہت بڑی تعداد میں شریک ہوں گے.